خانم صاحبہ، ہمارا جو یہ دور آج کا آ چکا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا یقیناً بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سہولیات بہت زیادہ آ گئی ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے. تو اس سارے ماحول میں، صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ امام حسین کی جو قربانیاں ہیں اپنی اگلی نسل میں، ان کو کس طرح سے وہ انٹروڈیوس کروائیں، کس طرح اگلی نسل تک وہ پیغام پہنچائیں، اور کس طرح بچوں کے اندر وہ ویلیوز ڈالیں کہ کل کوئی آنے والے نسل بھی اسی انداز میں امام کے غم کو اسی طرح سے زندہ رکھ سکے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین ابھی بھی بہت خوبصورت یہاں پہ رول پیش کر رہے ہیں. بالکل. اس میں میں آپ کی تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بڑی مشہور ہے، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یہ شیعوں کے بچے اسکول سے پہلے مجلسوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو یقیناً والدین ابھی بھی بہت زیادہ کوششیں اس چیز پہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے، والدین جو میں مجالس پڑھنے جاتی ہوں، جو مجھے اس وقت مائیں جب نماز مجلس کے بعد یہ التجا کر رہی ہوتی ہیں کہ میری بچی جو ساتھ بیٹھی ہے، اس نے امتحانات دی ہیں، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس کے امتحان جو ہیں یہ اس میں کامیاب ہو جائے، یا امتحان ہو رہے ہیں تو اس کو کامیابی مل جائے. تو مجھے اس وقت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے جب والدہ جو ہوتی ہے، جو والدہ اپنے اس بچے کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوئی ہوتی ہے، اس بچی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوئی ہوتی ہے جس کے امتحان چل رہے ہوتے ہیں. دنیاوی امتحانات کو والدین چھوڑ کر وہ مجلس حسین فرش عزا پر لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ والدین کی ہی قربانیاں ہیں جو اس قدر میڈیا عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس قدر دنیا ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود بھی بالکل اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج کے جو جنریشن ہے وہ آج بھی حسین کے نام پر آج بھی اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوتی ہیں. بے شک. تو یہ مائیں ہی وہ تربیت دے رہی ہیں جس کی وجہ سے اولادیں جو ہیں آج جوان جو ہیں وہ فرش عزا بچھا رہے ہیں، جوان ہی جو ماتمی ہیں جو گلیوں میں نکل کر ہائے حسین کے صدا بلند کر رہے ہیں. والدین بہت خوبصورت تربیت کر رہے ہیں. چاہے جتنا بھی مصروف ہوں والدین، چاہے جتنی بھی اپنی اولاد کو دنیاوی چیزوں میں مصروف رکھیں، مگر جب محرم کے ایام آتے ہیں تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنی اولاد کو جو ہے ان ایام فرش عزا پہ لے کر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ذکر حسین پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گونج رہا ہے. اس قدر گونج ہے کہ جو نہیں بھی جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، سوشل میڈیا کے تھرو، مجالس کے تھرو، آج جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آج امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں. لیکن مزید بھی اگر آپ کہتی ہیں کہ والدین کو کرنا چاہیے، تو میں یہی کہوں گی اپنے بہن بھائیوں سے کہ اپنی اولاد کو جب مجلس حسین کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، فقط ان کو اتنا کہہ دیا کریں کہ اپنا موبائل گھر چھوڑ کر جائیں. جب مجلس حسین سن رہے ہیں آپ کا موبائل وہاں بند ہونا چاہیے. صرف اور صرف سنیں کہ ذاکر حسین کہہ کیا رہا ہے. اور دوسری سب سے مین بات یہ کہ جب جانے لگے فرش عزا پر تو اپنی اولاد کو کہیں کہ معرفت کے ساتھ جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس عظیم فرش پہ جا رہے ہیں. یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر ملائکہ خدا سے اذن لے کر آ کر مجلس حسین میں آ کر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں، جہاں جناب سید سجاد خود اس فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں. تو اس کی معرفت دلا کر وہاں پر لے کر آئیں. اپنی بیٹیوں کو بامکمل باپردہ لے کر آئیں. بیٹوں کو کہہ کر گھر سے تیار کر کے لائیں کہ دیکھو تم جا رہے ہو وہاں، تمہاری اگر بھولے سے بھی نگاہ اٹھ جائے، کسی بہو بیٹی پر چلی جائے تو فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لو. بیٹیوں کو کہیں کہ اس قدر باپردہ ہو کر جائیں کہ اگر تم پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ بھی جائے تو وہ تمہاری عزت کرتے ہوئے، تمہارا پردہ دے کر عزت کرتے ہوئے اس کی نگاہیں جھک جائیں. تو یہ جب فرش عزا پر آئیں تو ان سے کہیں کہ ایسی مجلس سن کر واپس نہیں آ جانا. جو وہاں ذاکر حسین ذکر کر رہا ہے، جو عالم وہاں مجلس بیان کر رہا ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی یونیورسٹی میں آپ بچوں کو کر لیں، مگر جو جس یونیورسٹی میں کروائیں جتنا بھی علم دے دیا جائے، مگر جو علم فرش عزا پر کسی بچے کو ملتا ہے وہ کائنات کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا. تو ان کو کہیں کہ جو آج آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں کائنات کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا. جو میں کہتی ہوں فرش عزا پر جو انسان جاتا ہے وہ اس وقت جب جاتا ہے اس فرش عزا پر ان پڑھ ضرور ہوگا، مگر جب وہاں سے مجلس حسین سن کر، یہ علم سن کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جاہل نہیں ہوتا. اس قدر علم آ جاتا ہے اس کے اندر. بہت شکریہ خانم صاحبہ.